تو آج ہم جو بیان کرنے والے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کا جو 40واں سال شروع ہوتا ہے اس کے متعلق انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی 40 سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک پر عبادت کا ایسا جوش اور جذبہ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی کے جو عجائب مناظر ہیں ان کو مشاہدہ کرنے لگے، آپ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں ان میں آپ مستغرق ہونے لگے، اور عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس میں آپ مستغرق ہونے لگے۔ اور اسی دوران ایک اور بھی بہترین واقعہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب آنے لگے، اور وہ خواب ایسے سچے تھے، ایسے سچے خواب تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر دیکھتے تھے وہی چیز جو ہے اس کی تعبیر جو ہے نا صبح صادق کی طرح روشن نظر آتی تھی۔ آپ اس کی تعبیر جب فرماتے تھے تو وہ صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ مکہ مکرمہ میں جو تقریباً غار ہرا، جو تقریباً 3 میل مکہ مکرمہ سے دور ہے، اور جبل ہرا نامی پہاڑ کے اوپر یہ غار بنی ہوئی ہے۔ جو لوگ گئے ہیں مدینہ شریف ان کی زیارت کی ہوگی۔ جبل ہرا نامی پہاڑ ہے، اس کے اوپر یہ غار بنی ہوئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جب 40 سال کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے جاتے ہیں، اور اس غار میں آپ جب جاتے ہیں تو ساتھ میں کئی دنوں کا کھانا اور پانی یہ ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، ریاضت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب کھانا ختم ہو جاتا ہے پھر آپ گھر واپس آ کر کھانا کبھی خود لے جاتے تھے، اور کبھی بی بی خدیجہ جو کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا کھانا جو ہے وہاں غار میں پہنچاتی اور پانی بھی پہنچا دیا کرتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دن تک آپ وہاں پر اپنے آپ کو وقف کر لیتے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر وہ فرشتہ، وہ کون فرشتہ ہوتا ہے؟ وہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول آئے، انبیاء آئے، ان کا پیغام بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں کہ پڑھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ دوسری مرتبہ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، اور اسے جو ہے دبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ پڑھیے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب تیسری مرتبہ اس نے زور سے دبایا، اور پھر حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ سب سے پہلی وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ آیت مبارکہ سب سے پہلی وحی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی۔ اور ان آیاتوں کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب گھر پر تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے دل میں ایک خوف ہے، خوف طاری تھا، آپ کے قلب مبارک پر ایک خوف طاری تھا۔ آپ آتے ہیں اور آتے ہی اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل دیجئے۔ حضور علیہ السلام کے دل کو جب سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، پھر حضور علیہ السلام یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ کی جان کو
کوئی خطرہ نہیں ہے، ہرگز خطرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ تو وہ ہیں غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ارے آپ وہ ہیں جو خود محنت کر کر لوگوں کو، محتاج لوگوں کو، مفلس لوگوں کو آپ کھانا کھلانے والے ہیں، مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حق الانصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آنے والے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چچا زاد بھائی ورقہ بن نافل کے پاس لے گئے۔ اور ورقہ بن نافل کون تھے؟ یہ وہ تھے جو زمانہ جاہلیت میں لوگ بت اور پرستی میں اور شرک میں مبتلا ہو گئے، تو ورقہ بن نافل ان تمام چیزوں سے بیزار ہو کر آپ موحد بن گئے اور مذہب نصرانی کو اختیار کر لیا۔ اور یہ نبینا تھے اور بزرگ تھے، یعنی بہت ہی بوڑھے اور ضعیف العمر ہو چکے تھے۔ جب ان کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے میرے چچا زاد بھائی، آپ پیارے آقا کی بات سنیے۔ جب انہوں نے کہا، عرض کی کہ آپ اپنا واقعہ بیان کیجئے، کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ سارا کا سارا آپ نے اس کے سامنے بیان کیا، اور وہ فرشتے کا بھی ذکر کیا۔ جب یہ ساری چیزیں ذکر ہو گئی تو وہ ورقہ بن نافل کہنے لگا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اور وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، اگر جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے، اگر میں جوان ہوتا، اگر میں تندرست ہوتا تو آپ کی پوری حمایت کرتا، اور اگر میں زندہ ہوتا تو آپ کی پوری حمایت کرتا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی یہ قوم یعنی اہل مکہ، جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے اس کے بعد آپ کی قوم یہ آپ کو نکال دے گی۔ توجہ سے سنیے گا، آپ کی یہ قوم یہ آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ جو جب حضور علیہ السلام نے جملہ سنا تو آپ بہت متعجب ہوئے، آپ کو تعجب ہوا کہ میری قوم اور مجھے شہر مکہ سے نکال دے گی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ یعنی جس طرح سابقہ انبیاء آئے، رسول آئے، جنہوں نے بھی نبوت کا اعلان کیا تو قوم ان کے مخالف ہوگی، قوم ان کی دشمن بن گئی، تو لہٰذا یہ قوم آپ کی دشمن بن جائے گی اور آپ کو اس شہر سے نکالنے پر مجبور کر دے گی۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم آگے چلتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، یعنی بند ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وحی کے آنے پر بڑا مضطرب تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ وحی نازل ہو۔ اتنے میں حضور علیہ السلام باہر تشریف لے گئے۔ بلے سبحان اللہ تو بول لینا، اپنے جاگرے کا بھی ثبوت دیا کریں کہ پتہ چلے کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ اور یقین کریے کہ سیرت کے وہ پہلو ہیں جو ہر بندہ بیان نہیں کرتا، اور ایک اصل سیرت تو یہ ہے نا کہ حضور کی زندگی کے متعلق ہمیں پتہ چلے کہ حضور کی زندگی کیا تھی، کس طرح آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو یہ ایسا چیز ہے کہ ہم شروع سے لے کر چل رہے ہیں، تو اس میں خاص توجہ کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام جب باہر تشریف لے گئے، آپ راستے میں جاتے ہیں تو اتنے میں آواز آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ آواز آتی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، کہیں سے کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ اچانک آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، اور وہی فرشتہ آسمان اور دنیا کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں تو بہت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے آپ کو۔ آپ فوراً گھر پر آتے ہیں اور آ کر اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ جلدی سے کمبل اڑا دو، جلدی سے کمبل دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کمبل اڑا دیتے ہیں۔ جیسے کمبل اڑاتے ہیں نا، اپنے اوپر اڑا لیتے ہیں،
تو پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے. کون سی آیت؟ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ، اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. تو یہ ابتدائی جو آیت سورۃ المدثر کی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ خداوند کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے. اور اسی کے آگے چلتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے 3 دور تھے. یعنی ایک پہلا دور تھا، ایک دوسرا دور تھا، پھر ایک تیسرا. پہلا دور کون سا تھا کہ 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت ہی رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض انتظام دیا، یعنی اس کی دعوت لوگوں کو دی. اور اس درمیان جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ عقیدہ بھی اپنے دل میں بٹھا لیں. مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ ذرا بلند آواز سے بولیں. سیدنا صدیق اکبر. اور اسی طریقے سے لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے؟ وہ مبارک ذات، وہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ وہ ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے سیدنا حضرت عثمان غنی آپ بھی ایمان لے آئے، حضرت زبیر بن عوان آپ بھی اسلام لے کر آئے. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے. پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی کے بعد عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مزعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت صہیب رومی اور حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اور پھر سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن بھی اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد آپ کی چچی ام الفضل اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے وہ بھی اسلام لے کر آئے. اور اسی طریقے سے یہ بھی واضح رہے کہ جو یہ سب سے پہلے اسلام لانے والی جو ہستیاں ہیں نا، ان کے دل جو ہے نا پہلے ہی اسلام کی طرف مائل تھے، یعنی یہ راہ حق کی تلاش میں تھے. ان کے دل جو ہے بتوں سے اور لات اور عزا اور اس طرح کی شرک اور بت پرستی سے ان کے دل اس طرف مائل نہیں تھے، بلکہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہ پہلے ہی راہ حق کی تلاش میں تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ سب سے اولین پھر یہی اسلام لانے والے ہیں جن کا دل پہلے ہی راہ حق کی طرف مائل تھا. اور اسی کے ساتھ دوسرا دور اگر ہم دیکھیں تو دوسرا دور 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں میں ایک جماعت تیار ہو گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، سورۃ شعراء کی آیت نمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی. اور خداوند تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی جو خاندان ہیں، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو اللہ کے خوف سے ڈرائیے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معاشر قریش کر قبیلہ قریش کو پکار کر کہا. اب کیونکہ حضور علیہ السلام کو
اس دور میں صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اور آپ کے پاس امانتیں بھی رکھی جاتی تھی۔ جب حضور نے فرمایا یا معاشر قریش کہہ کر آواز دی تو سارے قریش جمع ہو گئے، آپ صفا کی کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور حضور نے فرمایا اے میری قوم، اگر میں آپ کو یہ حکم دوں کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ قافلہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ جنگ کرے گا، تو کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے لبیک کہتے وہ ایک ہی آواز میں کہا کیوں نہیں، ہم آپ کی بات پر اعتبار کریں گے کیونکہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ سب مشرکین نے کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں اور ہم آپ کی بات کا یقین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تمہیں ایمان لانے کی ترغیب دیتا ہوں کہ تم ایمان لے کر آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے قہر سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانو اور اسی کی اتباع کرو، اور یہ بت پرستی، یہ شرک، یہ سب کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر تمام قریش جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب